یہ کہانی ہے کیمرے کے آغاز کی، اس ایک جدوجہد کی جس نے آپ کہہ سکتے ہیں انسانی تہذیب کی یادداشت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کبھی سوچا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے، اگر آج ہمارے پاس کیمرہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیسی ہوتی ہماری زندگی؟ ایک ایسی دنیا جہاں ہم اپنے پیاروں کی مسکراہٹ یا کسی خاص لمحے کو ہمیشہ کے لیے قیدی نہ کر پاتے۔ سوچئے نہ ہماری یادیں محفوظ رہتیں، نہ بچپن کی تصویریں، نہ خاندان کی وہ خوشیاں، ہر قیمتی لمحہ، ہر ایک یاد بس وقت کی دھول میں کہیں گم ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے۔ اور بات صرف ہماری ذاتی یادوں تک محدود نہیں ہے، اس سے کہیں آگے جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں جو ہم واقعات پڑھتے ہیں ان کا کوئی تصویری ثبوت ہی نہ ہوتا، ہم ماضی کو بس لکھی ہوئی کہانیوں سے جانتے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ اور ہاں، سوشل میڈیا کی یہ پوری کی پوری دنیا جس میں ہم ہر روز جیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس کا تو وجود ہی نہ ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخر ممکن ہوا کیسے؟ تو چلیے سنتے ہیں اس شخص کی کہانی جس نے ایک ایسا خواب دیکھا جو اس وقت کے لوگوں کو بالکل ناممکن لگتا تھا۔ تو بات ہے 19ویں صدی کے آغاز کی۔ اس زمانے میں تصویریں وہ صرف مصوروں کے ہاتھ سے بنتی تھیں، لیکن فرانس میں ایک شخص تھا، جوزف نیپس، اور اس نے ایک ایسا سوال اٹھایا جو آگے جا کر انقلابی ثابت ہوا۔ اس نے سوچا، اگر روشنی خود تصویر بنا سکتی ہے تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا سادہ سوال ہے نا؟ اس نے اس عمل کو نام دیا ہیلیوگرافی، یعنی سورج کی تحریر۔ آئیڈیا بالکل سادہ سا تھا لیکن انقلابی، کہ کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی پڑنے پر سخت ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ اسی اصول کو استعمال کر کے روشنی کو ہی ایک آرٹسٹ بنا دیا جائے۔ لیکن خیال جتنا شاندار تھا نا، اسے حقیقت میں بدلنا اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ یہ کوئی عام تجربہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ تو روشنی کو قابو کرنے کی ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ تھی۔ اور یہ جنگ کوئی 1-2 دن یا مہینوں کی نہیں تھی، یہ پورے 30 سال تک چلی۔ جی ہاں، 30 سال۔ شروع میں یہ ایک جنون تھا، پھر بیچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملیں، ایسی تصویریں جو بنتے ہی غائب ہو جاتی تھیں۔ سوچتے سوچتے اس جنون کی قیمت ادا کرتے کرتے وہ مالی طور پر بالکل تباہی کے قریب آ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اور اس خواب کی قیمت اس نے بہت بھاری چکائی۔ دوستوں نے اس کے اس خیال کو پاگل پن کہہ کر مذاق اڑایا، گھر والے اس کی حالت پر پریشان رہتے تھے، پیسہ تو بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ہر نیا تجربہ ایک نئی ناکامی پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ مگر ان سب کے باوجود اس کا یقین اٹل تھا، کیونکہ اس کے لیے ناممکن صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر 30 سال کی مسلسل نہ تھکنے والی محنت اور ان گنت ناکامیوں کے بعد وہ لمحہ آخرکار آ ہی گیا، وہ ایک لمحہ جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سال تھا 1826۔ جی، یہ وہ سال تھا جب انسانیت نے پہلی بار کسی لمحے کو ہمیشہ کے لیے پتھر پر نقش کر دیا۔ صرف ایک تصویر کو بنانے میں 8 گھنٹے لگے۔ سوچئے، 8 گھنٹے! آج جہاں ہم پلک جھپکتے ہی تصویریں کھینچ لیتے ہیں، اس وقت یہ 8 گھنٹے صبر کا، محنت کا اور ایک خواب کے سچ ہونے کا زندہ ثبوت تھے۔ تو یہ تھی دنیا کی پہلی مستقل تصویر، اس کی کھڑکی سے باہر کا ایک دھندلا سا منظر۔ ہاں، تصویر بھلے ہی صاف نہ ہو، لیکن یہ انسانی ضد اور لگن کی ایک بالکل واضح اور شاندار جیت تھی۔ مگر رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایک چیز ایجاد کرنا ایک بات ہے، لیکن اس سے دنیا کے سامنے لانا اور منوانا وہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ اصل چیلنج تو کہہ لیجیے اب شروع ہوا تھا۔ اپنے کام کو بہتر بنانے اور دنیا تک پہنچانے کے لیے نیپس نے لوئس ڈیگیر نام کے ایک آرٹسٹ اور بزنس مین سے پارٹنرشپ کی۔ اب نیپس اس ایجاد کا بانی تھا، وہ بنیاد جس نے سالوں کی محنت سے یہ سب ممکن کیا تھا، جبکہ ڈاگیر وہ ایک بہترین پروموٹر تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس ایجاد کو دنیا کے سامنے پیش کیسے کرنا ہے۔ مگر افسوس، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر کامیاب ہوتی، نیپس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد ڈگیر نے اس پروسیس کو تھوڑا سا بہتر کیا
और उसे डगेरोटाइप का नाम देकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। नतीजा, सारी शोहरत, सारा पैसा, सब डगेर के हिस्से में आया और फोटोग्राफी का असली मूजिद नीप्स वो तारीख के अंधेरों में कहीं खो गया। ऐसा होता है, अक्सर दुनिया पहली बार में अपने असली हीरोज को नहीं पहचानती। लेकिन एक बात तो है, सच्चाई को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। और वक्त के साथ तारीख ने आखिर अपना कर्ज चुकाना शुरू कर ही दिया। जब रिसर्चर्स ने गहराई में जाकर तहकीक की तो सच सामने आ गया। और आज दुनिया जानती है कि कैमरे की बुनियाद, पहली तस्वीर का वो मौजज़ा और रोशनी पर वो पहली तारीखी फतह, ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि नीप्से के दिमाग और उसकी 30 साला जिद्दोजहद का नतीजा था। उसने अपने एक ख्वाब के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी दौलत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन उसकी इस एक कुर्बानी ने इंसानियत को वो अनमोल तोहफा दिया जिसके बगैर आज की दुनिया का तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। वो तोहफा है यादों को हमेशा के लिए कैद करने की ताकत। तो सोचने की बात यह है कि हम उन खामोश, ज़िद्दी और जुनूनी ज़हनों के कितने मकरूज़ हैं जो दुनिया की नज़र में नामुमकिन का पीछा करते रहते हैं। क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ इजाद की नहीं होती, बल्कि इंसानी हिम्मत और हौसले की होती हैं।